حضرت سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ایک دن سفر کر رہے تھے دریا کے کنارے اوپر جا کے، جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ اچانک آپ کی نظر پڑی کہ اس دریا کے پانی کے بہاؤ میں ایک خوبصورت سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھے اور دریا کے دھارے پر بہتے ہوئے اس سیب کو اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ اب آپ نے جب اس کو کھا لیا تو اچانک، چونکہ بہت نیک اور پرہیزگار شخصیت تھے، اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، ڈر اور خوف اللہ کا پیدا ہوا کہ میں نے یہ سیب اس مالک جس کا ہے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ اب ہم دیکھیں ذرا ہم کیا کرتے ہیں مجموعی طور پہ معاشرے میں، ہم اس پہ پرکھتے جائیں اپنے آپ کو۔ محض واقعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے سبق ہے کہ سمندر دریا کے بہاؤ پہ بہتا وہ سیب اٹھایا، کھایا، فکر دامنگیر ہوئی کہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ اس دریا جدھر سے وہ سیب بہہ کر آ رہا تھا، حضرت ابو موسیٰ آپ دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتے ہوئے جدھر سے وہ سیب بہہ کر آیا تھا ادھر چلنا شروع کر دیا آپ نے۔ جب آپ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سیبوں کا ایک بہت بڑا باغ لگا ہوا ہے، اور وہ سیب بالکل ان کی شاخیں جو ہیں بعض درختوں کی بعض پودوں کی وہ دریا کے اوپر بالکل لٹکی ہوئی ہیں، جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے سمجھ گئے کہ یہاں سے ہی یہ سیب گرا ہے اور دریا میں بہتے ہوئے مجھ تک پہنچا ہے جو میں کھا چکا ہوں۔ آپ اس باغ کے اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باغ کا جو گیٹ یا جو بھی جگہ تھی اندر سے ایک شخص آیا، انہیں پوچھا۔ آپ نے ان کو کہا جی میں آپ سے ملنے اس لیے آیا ہوں کہ اس طرح کا ماجرا ہوا ہے، سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، میری نظر پڑی اور میں نے کھا لیا، اب میں فکر مند ہوں اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ آپ وہ ایک سیب جو میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے وہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ وہ جو شخصیت تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی بڑے وقت کے بڑے ولی تھے۔ انہوں نے جب اس شخص کو دیکھا، اس کے ڈر اور خوف اور تقوی کو دیکھا، ان کی پیشانی اور چہرے کو دیکھا تو وہ نگاہ ولایت سے یہ جان گئے، بھانپ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹھو، بٹھایا، گفتگو ہوئی۔ آپ نے کہا کہ میں تو تجھے معاف نہیں کروں گا، ہاں معافی کی ایک صورت ہے۔ آپ نے کہا جی مجھے معافی چاہیے، صورت جو بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنا عرصہ، طویل عرصہ انہوں نے بتایا کہ تم اتنا طویل عرصہ میرے اس کھیت کی، میرے اس باغ کی رکھوالی کرو گے تب جا کر میں تمہیں معاف کروں گا۔ ایک سیب کے بدلے مہینوں یا سالوں کی رکھوالی قبول کر لیں، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت الہی دامنگیر تھی۔ آپ نے کہا جی بالکل مجھے یہ قبول ہے۔ طویل عرصے تک حضرت ابو موسیٰ، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باغ کی نگرانی اور رکھوالی کرتے رہے۔ جب مقررہ مدت پوری ہوئی، انہوں نے کہا تھا پہلی شرط یہ ہے، اور پھر کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم پہلی شرط مکمل کر لو گے تو میں تمہیں دوسری شرط بتاؤں گا، پھر تمہیں معافی ملے گی۔ اب جب وقت مقرر ختم ہوا تو آپ نے ان کے پاس حاضری دی اور عرض کی کہ میری پہلی جو آپ نے سزا یا ذمہ داری تفویض کی تھی مجھے، وہ میں نے مکمل کر دی۔ اب دوسری، انہوں نے کہا دوسری معافی کے لیے دوسری شرط یہ ہے جو اب بتانے لگا ہوں،
وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ہے اس کے، لنگڑی ہے، پاؤں سے بھی ہاتھ پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ تمہیں میری اس بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، اب معافی ملے گی۔ آپ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف اور اللہ سے معافی کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیار ہو گئے۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ تیار ہوئے اور آپ نے حامی بھر لی، نکاح ہوا۔ آپ اپنے حجرہ عروسی میں گئے، دلہن کے کمرے میں جب جاتے ہیں، آپ جن قدموں سے جاتے ہیں انہی قدموں پہ تیزی سے واپس پلٹ آئے۔ باہر حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے، پوچھا جوان واپس کیوں آ گئے ہو؟ آپ نے کہا حضرت آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے بہری، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے اس کے، لنگڑی ہے وہ۔ میں جب اپنے کمرے میں گیا ہوں تو میں نے تو وہاں دیکھا کہ وہاں تو اس کے بالکل برعکس کوئی خاتون میرے کمرے میں بیٹھی رہی، جس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، جس کے پاؤں بھی سلامت ہیں، جو بالکل آپ کی باتوں کے برعکس ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی مسکرائے اور کہا کہ اے ابو موسیٰ، وہی میری بیٹی ہے اور وہی تیری بیوی ہے جس کا میں نے تیرے ساتھ ابھی نکاح پڑھوایا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ سنو، میں نے یہ جو بات کی تھی، باپ کا تقویٰ ہم نے دیکھ لیا نا کہ ایک سیب کو بخشوانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی کہ رب راضی ہو جائے۔ کہا ابو موسیٰ نے کہا کہ اے عبداللہ صومعی نے کہا کہ اے ابو موسیٰ، وہی میری بیٹی ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے محروم ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آج تک کبھی بھی کسی برائی کے کام کی طرف اپنے قدموں سے چل کے گئی نہیں ہے میرے اپنے پاؤں سے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا وہ گونگی ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی کبھی اونچی آواز میں اس طرح بولی ہی نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کے کانوں تک میری بیٹی کی آواز پہنچتی۔ میں نے کہا تھا وہ بہری ہے کانوں سے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ اور میں نے کہا تھا وہ ہاتھوں سے محروم، اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کبھی ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اب ذرا میں یہ واقعہ پورا تفصیل سے اس لیے سنایا کہ باپ علم میں، تقوی میں، ڈر اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف میں اس مقام پہ ہیں، اور والدہ جو ہیں وہ اس مقام پہ ہیں کہ جن کی آواز کسی غیر محرم نے نہیں سنی، جن کے کانوں نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، جو کبھی اپنے قدموں سے گناہ اور برائی کی طرف چل کے نہیں گئی، جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کوئی برا کام نہیں کیا۔ ایسی خاتون ماں ہو اور ایسا والد، ایسا بندہ باپ ہو تو پھر بیٹا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا پیدا ہو۔